معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام مصطفیٰ اپنے یوٹیوب چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی میری ویڈیو اللہ تعالیٰ کا پیغام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے چینل پیام اسلام سے اللہ اور اللہ کے محبوب کی باتیں آپ تک پہنچاؤں۔ میں ہمیشہ قرآن اور حدیث کا سہارا لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اللہ کا پیغام، اللہ کے پیارے محبوب کا پیغام آپ تک پہنچے۔ آج کی حدیث مبارکہ، اس کا اجر و ثواب جس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس کی اطلاع دی۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 3801، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے یہ کلام پڑھا تو یہ کلام دونوں فرشتوں یعنی کرامن کاتبین جو اعمال لکھنے والے ہیں، فرشتوں کے لیے مشکل ہو گیا کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ اسے کس طرح لکھیں، یعنی اس کا ثواب کس قدر لکھیں، کیونکہ اللہ کی ذات کی عظمت اور اس کی سلطنت اور اقتدار کی کوئی پیمائش ہی نہیں، اس کے شان و شوکت کا کوئی حد ہی نہیں کہ اس کی تعریف، اتنی تعریف کیسے لکھی جائے۔ تو وہ فرشتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتے اوپر آسمان پر گئے اور عرض کی، یا رب، تیرے بندوں میں سے ایک بندے نے ایسی بات کہی ہے، ہمیں معلوم نہیں کہ اسے کس طرح لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود ان سے پوچھتے ہیں، اس بندے نے کیا کہا، میرے بندے نے کیا کہا؟ تو انہوں نے یہ کلمات پڑھے، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ یا اللہ، تیرے بندے نے یہ کلمات پڑھے ہیں۔ اللہ عز و جل نے ان فرشتوں سے فرمایا کہ اسے ایسے ہی لکھ دو جیسے میرے بندے نے کہا، حتیٰ کہ جب وہ مجھے ملے گا تو میں خود اس کو ثواب دوں گا۔ آپ اس بات کا اندازہ لگا لیجئے کہ کتنی عظمت والی بات ہے، کتنی عظمت والا کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بس تم ایسے ہی لکھ دو جس طرح میرے بندے نے کہا ہے، قیامت کے دن میں خود اس کا اجر دوں گا۔ ہے ہی بات ایسی کہ ان کلمات میں انسان بندہ اپنے اللہ سے یہ کہتا ہے کہ یا اللہ، تیری حمد ایسی ہے کہ تیرا حمد اور جس طرح تیری سلطنت وسیع ہے اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ میں تیری بزرگی اس قدر بیان کرتا ہوں جس طرح تیری عظمت ہے، جس طرح تیری سلطنت ہے، یعنی نہ تیری عظمت کا کوئی کنارہ ہے، حد ہے، اور نہ ہی تیری سلطنت کا کوئی کنارہ حد ہے، تو میں اس قدر تیری تعریف کرتا ہوں۔ تو ایک بندہ
مومن ہر وقت اس کوشش میں ہوتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح اپنے خالق حقیقی سے ایسی بات کروں جو اس کو پسند آ جائے. بہانے جس طرح اللہ کی رحمت انسان کو، مسلمان کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے، اصلی مومن وہی ہوتا ہے جو ہر وقت اس کوشش میں رہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح ایسا عمل کر جاؤں، ایسی بات کر جاؤں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند آ جائے. شاید کسی وقت کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا تو میری بخشش کا سامان بن جائے گا. تو پیارے سامعین، یہ دعا ہر وقت جب نماز پڑھیں، دوسری دعائیں مانگنے سے پہلے ان کلمات کو پہلے پڑھیں، پھر دعا کریں. اللہ تعالیٰ ہماری سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ایک دفعہ پھر میں اس دعا کو دہراتا ہوں. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. ان کلمات کے ساتھ اپنی دعاؤں کو، اللہ سے التجاؤں کو اللہ کے سامنے پیش کیجئے. شاید انہی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. یا رب العالمین، ہر بندہ مومن کی ہر جائز خواہش کو پورا فرما. آمین یا رب العالمین.